بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضا نقشبندی اور آپ سن رہے ہیں داستان نگر۔ داستان نگر میں عظیم و شان کاؤنسن سپہ سالار محمد بن قاسم کی یہ ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس کی 4 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ داہر خاموش رہا۔ ہارون اور اس کے ساتھی لوٹے، دربار سے نکلے، قیامگاہ پر آئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ جوگن کا لوگ احترام نہ کرتے تھے بلکہ اس سے ڈرتے بھی تھے، کیونکہ وہ اسے جادوگر نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ نیز اس کے غصہ سے محفوظ رہنا چاہتے تھے۔ جوگن آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزہ تھا۔ جب وہ آ کر کھڑی ہوئی تو سارے ہندو مرد اور عورتیں نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ البتہ مسلمان اس کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے مشکور تھے کیونکہ اس نے سپاہیوں سے ان کو چھوڑنے کی سفارش کی تھی۔ ابھی نے نظریں اٹھا کر جوگن کے دیکھتے ہوئے کہا، ماتا جی آج درشن دینے کا کارن کیا ہے؟ جوگن کہنے لگی، کیا آپ کو وہ پشین گوئی یاد ہے جو آج سے مدتوں پہلے بڑے بڑے نجومیوں نے کی تھی؟ ابھی حیرت سے پوچھنے لگا، کس پشین گوئی کے متعلق آپ پوچھ رہی ہیں؟ جوگن نے کہا کہ مسلمانوں کی آمد کے متعلق۔ ابھی نے کہا، یاد ہے ماتا، یاد ہے۔ جوگن کہنے لگی، بھلا کیا پیشن گوئی کی گئی تھی؟ بھلا کیا پیشین گوئی کی گئی تھی؟ ابھی یہی کہ مسلمان سندھ پر قبضہ کر لیں گے۔ جوگن کہنے لگی، اور اب مسلمان سندھ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی نے حیرت سے جوگن کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مسلمانوں کا لشکر سندھ میں داخل ہو گیا ہے؟ جوگن کہنے لگی، تم کو ابھی بھی حیرت ہے؟ ابھی اور جوگن نے نیزہ سے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے قیدی کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ابھی نے جواب دیا، ہاں یہ مسلمان ہیں، مگر جوگن کہنے لگی، مگر کیا؟ ابھی کہنے لگا، یہ قیدی ہیں۔ اس پہ جوگن بولی، اور ان قیدیوں کی وجہ سے ہی سندھ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ سمنی نے جوگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس طرح سے ماتا؟ جوگن بولی، مسلمانوں میں اس قدر اتفاق ہے اور اتحاد ہے کہ اگر ان کا ایک آدمی بھی کسی ملک میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان بے قرار ہو کر اس کو چھڑوانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سمنی کہنے لگا، کیا آپ کے خیال میں مسلمانوں کا خلیفہ ان مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے اتنی دور دراز کے فاصلے سے آئے گا؟ جوگن، یقیناً تم مسلمانوں کو نہیں جانتے ہو۔ سمنی بولا، میرے خیال میں یہ ناممکن ہے۔ جوگن کہنے لگی، مگر مجھے یہ ممکن نظر آ رہا ہے۔ سمنی نے کہا، اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو ہم سندھی ہر حملہ آور مسلمان کو مار ڈالیں گے۔ جوگن بولی، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اگر تم ان کے 1-2 لشکروں کو شکست دے بھی دو گے تب بھی ان کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تم سے پورا انتقام نہ لے لیں۔ سمنی حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، کیا ہم سندھی ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ جوگن بولی، بالکل نہیں۔ سمنی کہنے لگا، نہیں ماتا جی، ایسا نہیں ہوگا۔ جوگن نے جوش میں آ کر کہا، ایسا ہی ہوگا۔ افسوس، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔
सिमनी, माता जी हमको भी दिखाइए। जोगन कुछ सोचने लगी, अभी कहने लगा हाँ दिखा दीजिए माता जी। जोगन ने आहिस्ता आहिस्ता से सर उठाकर कहा, अच्छा मैं तुमको दिखा दूंगी, मगर इन दासियों से कह दो कि वो अपने अपने कमरों में चली जाएं। समनी ने कहा, माता जी इन्हें भी देख लेने दीजिए। जोगन बोली, नहीं ये डर जाएंगी। दासियों ने झुक कर कहा, नहीं माता जी हम नहीं डरेंगी। जोगन ने कहा, अच्छा तुम जानो, मुझे गुरु ने जो इल्म दिया है आज सबके सामने इस इल्म का करिश्मा दिखाती हूँ, मगर इसे देखने से पहले ये बता दूं कि जो वाक़यात नज़र आएंगे वो पेश आने वाले हैं, गुज़रे हुए वाक़यात नहीं हैं। सबने कहा, अच्छा माता ठीक है। जोगन पीछे हटकर तन कर खड़ी हो गई। उसने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ती रही, देर तक पढ़ती रही। कभी कभी वो अपने सर को झुका लेती थी। उसके सर के गुबार आलूद गुंजान बाल उसकी पुश्त और सीने पर बिखर गए थे। उसका चेहरा पढ़ते पढ़ते सुर्ख हो गया था और आंखें लाल अंगारा बन गई थी। उसकी सूरत नहायत खौफनाक महसूस होने लगी। अब उसने नेज़ा आसमान की तरफ उठाकर बुलंद आवाज़ से कहा, देखो। सबकी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। उस वक्त मतला बिल्कुल साफ था, आफताब चमक रहा था। जोगन के नेज़े से कुछ शुआएं निकली और फ़िज़ा में फैलने लगी। जोगन के नेज़े से कुछ शुआएं निकली और फ़ज़ा में फैलने लगी। थोड़े ही अरसा में नेज़े से निकली शुआओं ने आफताब की शुआओं को ढक लिया और अब ऐसा समा बांध गया जैसा कि हल्का सा अबर आ गया हो। सबकी नज़रें आसमान की तरफ लगी हुई थी। उनके देखते ही देखते आसमान पर जंगल नज़र आने लगा। दरख्त, दरिया, सब्ज़ा सब कुछ साफ तौर पर नज़र आने लगे। सब निहायत हैरत से इस मंज़र को देख रहे थे। दफ़ातन 11 घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए नज़र आए। उनका लिबास अरबों जैसा था। जोगन ने कहा, कासद, ये कासिद हैं, महाराजा दाहर के दरबार में आ रहे हैं। वो निकले चले गए और थोड़ी ही देर के बाद फिर वो नमूदार हुए। जोगन ने कहा, कासिद नाकाम होकर अब वापस जा रहे हैं। फिर वो गायब हो गए और कुछ ही वक्फा के बाद हज़ारों सवार इसी लिबास में नज़र आए। 20 आलम लहरा रहे थे। ये आलम इस्लामी थे और एक बहुत बड़ा आलम था जो एक नौजवान के हाथ में था। वो नौजवान नहीं बल्कि एक लड़का था जिसकी उम्र 17 साल थी। अभी मूछें दाढ़ी कुछ भी ना निकला था। निहायत शानदार और बड़े पुरवकार अंदाज से वो लड़का आगे बढ़ता चला आ रहा था। जोगन ने कहा, देखो फातिह सिंध की सूरत देखो। अब उसने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता जंगल, दरिया, सब्ज़ा, दरख्त सब आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए और आफताब अपनी पूरी आबो ताब से पहले की तरह चमकता नजर आने लगा। जोगन ने अपना नेज़ा झुका लिया। अब उसका चेहरा लाल और आंखें सुर्ख हो रही थी। सब फिर जोगन की तरफ देखने लगे। वो अब भी कुछ पढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, देख लिया तुमने? अभी कहने लगा, हाँ माता देख लिया, लेकिन आज तुमने हमें जो दिखाया है इसके बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। जोगन कहने लगी, ये सब कुछ तो मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। अभी कहने लगा, मगर माता इससे मालूम हुआ कि लड़ाई भी होगी। जोगन, मैंने इन नाज़नीन दासियों के डर जाने के अंदेशे से जंग का मंजर नहीं दिखाया। समनी बोला, तो माता आपको जंग का नतीजा भी मालूम होगा। जोगन कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है। समनी बोला, क्या होगा? जोगन कहने लगी, दाहर की हुकूमत मिट जाएगी, हज़ारों औरतें बेवा और हज़ारों बच्चे यतीम हो जाएंगे, मुल्क वीरान हो जाएगा। समनी कहने लगा, मगर वो लड़का जो नज़र आया है वो फातिह सिंध नहीं हो सकता। मगर माता इत्मीनान रखो, मगर जो लड़का नजर आया है वो फातिह सिंध नहीं हो सकता। मगर माता इत्मीनान रखो, अगर ये लड़का लड़ने के लिए आया तो इस शीर खार बच्चे का खात्मा कर दिया जाएगा। जोगन हंसी और उसने कहा, मगर यही बच्चा सिंधियों का एक दिन काफिया तंग कर देगा। समनी कहने लगा, कभी नहीं कर सकेगा, कभी नहीं कर सकेगा। जोगन ने अभी की तरफ देखते हुए कहा, पंडित जी किस्मत का लिखा नहीं मिट सकता। ये मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं, इनकी तो मत ही मारी गई है। बस मेरा काम समझाना था, समझा दिया, बस इसके बाद तुम अपनी फिक्र करो। अभी हैरत से, मुझे क्या अंदेशा है माता? जोगन, जो लोग मुसलमानों पर सख्ती करेंगे मुसलमान उनसे इंतकाम लेंगे और जो उन पर मेहरबानी करेंगे
بدلے میں مسلمان بھی ان پر مہربانی کریں گے، سمجھ گئے ہو نا؟ ابھی کہنے لگے جی 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 ماتا سمجھ گیا ہوں۔ جوگن پیچھے ہٹ گئی، کچھ دور تک چلی اور پھر پراسرار طور پر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ سمنی نے کہا یہ جادوگرنی ہے، نظر بندی کر دیتی ہے، بھلا ایک ایسی چھوٹی بالی عمر کا لڑکا جس کی نہ ابھی داڑھی اور نہ ابھی مونچھیں، کیا یہ میدان جنگ میں آ کر لڑ سکتا ہے؟ اور جوگن ہے کہ اسے فاتح کہہ رہی ہے۔ ابھی کہنے لگا کہ میرے خیال میں نہیں لڑ سکتا، ہمارے دیس کے اتنی عمر کے بالغ تو رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ سمنی چلا گیا، پانڈے اور داسیاں بھی چلی گئیں۔ ابھی قیدیوں کو لے کر اس برج میں پہنچا جو مندر کے قریب ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے اندر داخل ہوا اور قیدیوں کو لے کر زینہ سے اترنے لگا۔ یہ زینہ کافی چوڑا تھا، سیڑھیاں چوڑی تھیں، لیکن جوں وہ نیچے اترتا گیا اندھیرا بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ جب یہ سب نیچے ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی تمام تہہ خانے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ٹٹول کر ایک طرف بڑھا اور ایک طرف کا دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل گیا۔ مسلمان بھی اس کے ساتھ ہی پہنچے۔ اب وہ ایک کشادہ کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں روشن دانوں کے ذریعے سے ہوا روشنی اندر آ رہی تھی اور اس قدر اجالا تھا کہ ہر چیز ذرا صاف نظر آتی تھی۔ ابھی نے مسلمانوں سے کہا اگر میں تم کو کھول دوں تو تم میرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرو گے؟ کئی مسلمانوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہماری سرشت میں ہے کہ ہم احسان کو یاد رکھتے ہیں، احسان فراموش نہیں ہے۔ ابھی کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کی یہی تعریف سنی ہے۔ اچھا میں تم کو کھولے دیتا ہوں۔ ابھی نے ایک مسلمان کی رسیاں کھول دیں اور پھر دوسرے کی کھولنے لگا۔ ایک ہے کہ اس نے سب کی رسیاں کھول دیں اور اس طرح سے نہایت عجلت کے ساتھ سب کو آزاد کر دیا۔ رسیاں کھل جانے سے مسلمانوں کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہو گیا، خصوصاً عورتوں اور بچوں کو تو بہت آرام ملا۔ مسلمانوں نے ابھی کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی نے کہا میں انسان ہوں اور تم بھی انسان ہو، مجھے میری انسانیت مجبور کرتی ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ محمد اسلم نے کہا اگر خدا نے ہم کو آزاد کر دیا تو ہم آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ابھی کہنے لگا مجھے اس کا یقین ہے، تمہیں اور جس چیز کی ضرورت ہو، مجھے اس کا یقین ہے تمہیں جب اور جس چیز کی ضرورت ہو بلا توقف مجھ سے کہہ دیا کرنا۔ محمد اسلم بہت اچھا، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ صاحبان حجاج نے جب سراندیب کے مسلمانوں کے قید ہونے کی خبر سنی اسی وقت سے بے چین ہو گیا۔ اسے ہندوؤں پر بڑا غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بلا وجہ مسلمانوں کو قید کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد دربار خلافت سے حملہ کرنے کی اجازت آ جائے اور وہ مظلوم مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے فوراً مہم روانہ کر دے نیز تمام مسلمانوں کو بھی بڑا فکر اور رنج تھا، چونکہ جمعہ کے روز حجاج نے یہ تمام واقعات مسلمانوں کو سنا دیے تھے، اس لیے بصرہ میں گھر گھر مسلمان قیدیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہر شخص کو جوش اور غصہ آ رہا تھا، ہر ایک ان کا انتقام لینے کے لیے جنگ پر جانے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ بچوں تک میں جوش و غضب کی لہر دوڑ گئی تھی، اور جب کبھی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تو یہی ذکر کرتے، اور یہ ذکر کرتے کرتے غضبناک ہو کر اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوتے کہ جیسے دشمن سامنے ہے اور وہ اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ خواتین میں بھی انہی کا تذکرہ تھا، سب سے زیادہ انہیں ہی غم و فکر تھا۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر کر ان کا ذکر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ نامعلوم ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے کس حال میں ہیں، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ خدایا رحم فرما، خدایا کرم فرما۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کا ہر فرد پریشان اور مضطرب تھا اور خلیفہ وقت کے فرمان کا انتظار کر رہا تھا۔
اکثر لوگ دوپہر کے وقت اس راستے پر چلے جاتے جو دمشق کو جاتا تھا اور دن ڈھلے تک قاصد کا انتظار کرتے رہتے، اور آفتاب غروب ہونے کے بعد مایوس اپنے گھروں کی طرف پلٹ آتے۔ خود حجاج کو بھی سخت انتظار تھا۔ عورتیں مردوں سے اور بچے عورتوں سے روزانہ قاصد کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ سچ پوچھو تو بصرہ والے اس قدر بے چین ہو رہے تھے، بے قرار ہو رہے تھے کہ ان کا کھانا پینا سونا اور آرام کرنا سب کچھ جاتا رہا۔ ہر شخص پانچوں وقت نماز پڑھ کر اپنے قید مسلمان بھائیوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا۔ ایک روز ایک سانڈنی سوار دمشق سے آتا نظر آیا۔ لوگ قاصد کو دیکھنے کے لیے آج بھی گئے تھے۔ وہ اسے دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوئے کہا، لو مبارک ہو قاصد آ رہا ہے۔ سب بے اختیار ہو کر اس طرف بڑھ گئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو سانڈنی سوار نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ ان کے برابر کھڑا ہوا تب ایک مسلمان نے دریافت کیا، کیا تم دمشق سے آ رہے ہو؟ سانڈنی سوار نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہی مسلمان، کیا خلیفہ کا فرمان لائے ہو؟ سوار کہنے لگا، ہاں خلیفہ کا فرمان لے کے آیا ہوں۔ جب یہ سب کو معلوم ہوا تو بے چین ہو گئے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کئی آدمیوں نے دریافت کیا، کچھ معلوم ہے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا ہے؟ سوار نے کہا، مہم بھیجنے کی خلیفہ مسلمین نے اجازت دے دی ہے۔ سب نے خوش ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے۔ اب یہ سب چلے اور بصرہ میں داخل ہو گئے۔ فوراً ہی تمام شہر میں قاصد کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ ہر شخص مسجد کی طرف دوڑنے لگا۔ مرد بچے بھی بھاگ کر آنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد آدمیوں سے بھر گئی۔ حجاج پہلے ہی آ چکا تھا اور قاصد سے فرمان لے کر پڑھ چکا تھا۔ اب وہ منبر پر آیا اور اس نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم سب ہی مظلوم اپنے بھائیوں مسلمانوں کے لیے اسی طرح سے تڑپ رہے تھے جس طرح سے میں بے قرار تھا۔ نیز مجھے یہ بھی خبر ہے کہ سینکڑوں مرد، عورتیں اور بچے روزے رکھ رہے ہیں اور سارے مسلمان پانچوں وقت کی نماز پڑھ کر مظلوم قیدی مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں سے کیا خطا ہوئی ہے جو چند مسلمانوں کو مبتلائے مصیبت کر کے خدا نے سارے مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اسے یاد رکھتا ہے، اور جو خدا کو بھول جاتا ہے خدا بھی اسے بھول جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں اور روزے بیکار نہ جائیں گے۔ خدا نے چاہا تو ہم مسلمانوں کو ضرور آزاد کرا کے لائیں گے۔ جس طرح سے آپ اور میں بے قرار ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ خلیفۃ المسلمین بے چین ہو چکے ہیں۔ آئیے اب میں آپ سب کو خلیفہ وقت کا فرمان سناتا ہوں۔ یہ کہہ کے حجاج نے فرمان شاہی پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ از جانب بندہ خدا ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین بجانب حجاج بن یوسف ثقفی وائسرائے بلاد مشرق، بعد حمد و صلات واضح ہو کہ تمہارا عریضہ پہنچا۔ سرادیب کے مسلمانوں کے قید ہو جانے کی خبر سن کر میں اس قدر مضطرب ہوا کہ بھوک اور نیند سب اڑ گئی ہے۔ ایک مسلمان کا بال باقا ہونے سے یہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ مسلمان اور تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان بھائی ہیں، پھر ایک بھائی کو دوسرا بھائی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اگر دیکھ سکے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم فوراً سندھ پر لشکر کشی کر دو، اور جس شیر دل
بہادر افسر کو مناسب سمجھو اس مہم پر مامور کر دو، لیکن یاد رہے سندھ بہت دور دراز فاصلے پر ہے، معمولی مہم نہ بھیجی جائے اور نہ معمولی لوگوں کو بھرتی کیا جائے، بلکہ تجربہ کار اور پرجوش مجاہدوں کو بھیجا جائے اور ان کو ہدایت کر دی جائے کہ اول وہ سلو سے کام لے، اور اگر مغرور و متکبر ہندو راجا نہ مانے تو پھر دوسری صورت میں جنگ کرے اور اس وقت تک لڑے جب تک یا تو خود شہید نہیں ہو جاتے یا جب تک کہ راجا کو واصل جہنم نہیں کر دیتے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کسی مندر یا معبد کو نہ گرائیں، کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی بیمار کو نہ ستائیں، نہ کھیتی کو پامال کریں، نہ جلائیں، آبادی کو آگ نہ لگائیں، غنیمت کے فریب میں نہ آئیں، اور اس دوران نماز پڑھتے اور روزے رکھتے رہیں۔ مسلمان جس قدر خدا کو یاد کریں گے، رب العالمین اسی قدر ان پر لطف و کرم فرمائے گا اور اپنی عنایات سے ان کو فتح یاب فرمائے گا۔ اگرچہ میں اور دمشق کے رہنے والے مجاہدین سے دور ہوں گے، مگر ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ آج سے حکم دے دیا گیا ہے کہ ہر مسجد میں مسلمانوں کی عافیت اور مجاہدین کے فتح یابی کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ فقط اور تمام مسلمانوں سے سلام علیک از جانب ولید بن عبد الملک۔ اس فرمان کو سن کر تمام مسلمان بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے جوش و مسرت سے مسرور ہو کر نعرے لگائے، ولید زندہ باد، خلیفۃ المسلمین زندہ باد، امیر المومنین کی عمر دراز ہو۔ ان نعروں سے نہ صرف مسجد بلکہ تمام فضا گونج اٹھی۔ جب نعروں کی گونج کم ہوئی تو حجاج نے کہا، چونکہ اس وقت تمام اہل رائے موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع سے اس افسر کا انتخاب کیا جائے جس کی سرکردگی میں یہ مہم روانہ کی جائے گی۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ محترمی، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور آپ جس کا انتخاب کریں گے ہمارا بھی وہی انتخاب ہوگا۔ حجاج کہنے لگا، مجھے خوف ہے کہ جس کا نام میں پیش کروں شاید تم اسے منظور نہ کرو۔ پھر سب نے کہا، ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ تو حجاج بولا، اچھا تو سنو، میں اس مہم پر اسے بھیجنا چاہتا ہوں جو ابھی بچہ ہے، جس کی داڑھی اور مونچھ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو شیر سے زیادہ بہادر ہے، مخلص مسلمان ہے، پرجوش مجاہد ہے، کچھ کرنے کا جذبہ، ہمت اس کے من میں ہے، جس نے فارس میں کارہائے نمایاں انجام دے کر اس سے پہلے کافی شہرت حاصل کر دی ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے، اور اگر اب بھی نہیں سمجھ سکے تو اب سمجھ لو، اور اگر ابھی نہیں سمجھے تو اب سمجھ لو۔ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، نام ہے محمد بن قاسم۔ سب نے کہا، نہایت مناسب ہے، محمد بن قاسم جیسا شیر دل اس مہم پر جانے کے قابل ہے۔ ہم آپ کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں اور اس فیصلے کو ہم سب دل و جان سے مانتے ہیں۔ صاحبان، حجاج پھر بولا، مجھے اس کا نام لینے میں اس وجہ سے پسو پیش تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ اپنے قرابت دار کو، رشتہ دار کو، چچا زاد بھائی کو بڑے بڑے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ انتخاب نامناسب ہو تو کسی اور کا انتخاب کر لو۔ پھر سب نے کہا، نہیں، یہ انتخاب نہایت موزوں ہے اور مناسب ہے۔ ہم سب محمد بن قاسم کے شجاعانہ کارناموں سے بخوبی واقف ہیں۔ حجاج بولا، سوئے اتفاق سے اس وقت میرا امزاد برادر محمد بن قاسم یہاں آیا ہوا ہے
اور اس نے ہی مجھ سے یہ خواہش کی تھی کہ اسے اس مہم پر جانے کی اجازت دی جائے، مگر وہ افسر بن کر نہیں بلکہ ایک خادم بن کر جانا چاہتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ محض حصول ثواب۔ ایک شخص نے کہا وہ بے نفس نوجوان ہے، اسے خادم بنا کر نہیں بلکہ مخدوم بنا کر بھیجنا مناسب ہے۔ اب حجاج نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز برادر، آؤ اور تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرو۔ میرے عزیز برادر مسلمان بھائی، آؤ اور تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرو۔ ایک نوجوان اٹھا اور حجاج کے پاس منبر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بالکل بے ریش اور اٹھتی ہوئی عمر کا لڑکا تھا، نہایت خوبصورت اور چوڑا چکلا سینہ، اس کی کشادہ پیشانی سے اقبال مندی اور بڑی بڑی آنکھوں سے فراست ٹپکتی تھی۔ اس نے منبر پر آتے ہی سلام کیا۔